بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جوان تھا جو اقیانوس سے محبت کا شناور نکلا۔ ابھی جوانی کی چند بہاریں دیکھی تھیں، حوصلہ مند تھا، با ہمت تھا، عزم آہنی رکھتا تھا۔ وہ منظر معراج امامت کو آنکھوں میں بسائے تھا۔ منزل مقصود اس کی تسلیم و رضائے حجت خدا تھی۔ دور، بہت دور آن حضرت کا ساحت مقدس تھا۔ بیچ میں موت کا تند اور طوفانی دریا حائل تھا۔ وہ قریب پہنچ کر کہہ رہا تھا، وہ سامنے ہے، سامنے صحن گلستان، اے طاقت پرواز بس ایک جنبش پر اور۔ اس جوان سال خوب سیرت کی کامیابی و کامرانی، اس کی اچھوتی، بالکل اچھوتی محبت جو اسے جمال رویت گل نرجس حضرت ولی عصر سے پیدا ہوئی تھی کا ثمرہ ہے۔ کس نے اس کے وجود میں اس کی سوئی ہوئی محبت کو جگایا؟ کیسے اس میں محبت کی حرارت پیدا ہوئی؟ پھر کیسے وہ اس کی آگ میں تپ کر کندن بن گیا، حضرت کی فوج کے لیے ذخیرہ ہو گیا؟ کیا آپ اس کی جھانکیاں دیکھیں گے؟ لیجئے، حاضر ہے عاشق نوجوان کا واقعہ جس نے اپنے امام سے ملاقات کی۔ ذرہ اور آفتاب، جو کتاب ملاقات با امام مہدی سے نقل ہے۔ سرکار، یہ بے چینی کیسی؟ کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ اگر فرمائے تو کچھ شربت یا جو کی روٹی آپ کی خدمت میں۔ اے میرے مالک، آپ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہے ہیں۔ آپ کی یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ آخر کچھ تو پتا چلے، بات کیا ہے؟ یا عدتی فی شدتی، یا اللہ تو ہی شدت میں مدد کرنے والا ہے۔ اے میرے رحیم و کریم آقا، تو نے محبت کو کتنی بڑی نعمت قرار دی ہے۔ جب اس ملازم نے اپنی محبت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو میرے اللہ، اس نوجوان نے جب اپنے محبوب امام سے اٹوٹ رشتہ قائم کیا ہوگا تو امام نے اس پر کتنا کرم کیا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے بار الہ، آپ کس نوجوان کی بات کر رہے ہیں حضور؟ کون ہے وہ غلام جو اپنے امام سے اتنی محبت رکھتا ہے؟ اے نیک انسان، سن لے واقعہ جس نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں جیسے ہی اپنے بکھرے ہوئے احساسات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پھر سے بکھر جاتے ہیں۔ کیسے احساسات؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم بھی تو کل میرے ساتھ تھے جب ہم ایک میت میں شریک تدفین و تدفین تھے۔ ہاں مالک، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ایسا لگتا تھا آپ کہیں اور تھے اور آپ کی جان کہیں اور۔ گویا احساس کے آرے آپ کے جگر کاٹ رہے تھے۔ اے نیک خو ملازم، تو سچ کہتا ہے، یہ داستان محبت ہے۔ ابھی چند روز قبل میں ماہ رمضان المبارک میں ایک مسجد میں نماز جماعت پڑھانے گیا تھا۔ میں وہاں مسائل بیان کرتا تھا اور ذکر اہل بیت بھی۔
پھر پہلی رمضان سے ہی میرے بیانات شروع ہو گئے تھے. 8ویں دن کے بیان میں میری نظر مجمع میں بیٹھے ایک نوجوان پر جم کر رہ گئی. میرا خطاب بھی جوانوں سے تھا. میں محبت امام کی تاکید کر رہا تھا اور وہ نوجوان زارو قطار گریا کر رہا تھا. اس کی گریا میں ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جو پورے مجمع میں بھی آپ کی نظر اس نوجوان پر جا کر ٹھہر گئی. بے شک بے شک. 10ویں اور آخری بیان میں وہ نوجوان میرے ممبر کے بالکل قریب تھا. جب بیان ختم ہوا تو ہزاروں کا مجمع نعرے لگا رہا تھا, یا صاحب الزمان, یا ولی عصر, یا ولی العصر, یا صاحب الزمان. میں ممبر سے اترا, اس نوجوان کی کیفیت دیکھی. وہ نوجوان کچھ عجیب انداز میں استغاثہ کر رہا تھا, روتا تھا, فریاد کرتا تھا, سر پٹکتا تھا. میں بے ساختہ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا. اے خدائے پاک, میں تجھے تیری عالم ربوبیت میں پکار رہا ہوں. تو نے اس عالم کو طاقت گویائی دی ہے, بیان میں تاثیر و کثیر عطا فرمائی ہے. اس عالم کا ایک ایک لفظ میرے خون کے ساتھ میرے دل کی رگوں میں اتر رہا ہے. اس نے میرے وجود کے نور سے غلاف ہٹا دیا ہے. محبت, بقیت اللہ سے محبت, سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سے محبت, جس کی جلوہ گیری عرش تلک جا رہی ہے. میں حقیر, پست, محتاج, بے بس نہیں ضرور ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے انوار محبت میں غوطہ زن ہوں. پریشان ہوں. آرزو اور امیدوں کی لہریں ہیں جس نے محبت کے عوامل کو یکجا کیا ہے اور میرے نیہا خانوں کو سجا دیا. اب اس خارجی دنیا کی کوئی شے اچھی نہیں لگتی. اب تو بس اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا ہے. میں تجھ سے ایک فریاد کرتا ہوں, ہے نرجس کے لال, ہے فاطمہ سلام اللہ کے باغ کے مہکتے گلاب, میری آرزوؤں کی شبنم کو قبول فرمائے. اے اللہ, میں کیا کروں, کیا نہ کروں, کہاں جاؤں کہ اس پیکر نورانی کی ایک جھلک دیکھ سکوں. اے امام حاضر کی محبت میں دل باختہ, تو جب کہتا ہے کہ ہے کوئی جو تیرے ساتھ استغاثہ کرے, قسم ہے مجھے اس صاحب عرض و لوح و قلم کی کہ میں تیرے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں, فریاد کرتا ہوں, گریا کرتا ہوں. تو گواہ رہنا. اللہ, میں گریا کرتا رہا, فریاد کرتا رہا, روتا رہا. بعد از گریا نظر اٹھی تو وہ وہاں موجود نہ تھا. میں اس کی تلاش میں باہر کی طرف لپکا, لیکن وہ وہاں بھی نہ ملا, کہیں نہیں تھا وہ. میں تھکا ہارا چلتا گیا. آس پاس نظر دوڑائی, آتے جاتے راہگیروں سے پوچھا, لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا. اگلے روز لوگوں سے پوچھتا میں اس کے محلے پہنچا.
لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر اس محب امام سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن ہر وقت اسی کا خیال ستاتا رہتا اور ذہن میں یہی سوالات گردش کرتے رہتے کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ختم کر دیجئے صبر کا امتحان۔ یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، منتظر ہیں کہ کب ہو ظہور آپ کا، سارے عالم پہ چھا جائے نور آپ کا، ہو منور جہاں آپ جب ہو آیا۔ ہے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، ہے نور بخشنے والے مہتابوں کے فرزند، ہے واضح راستوں کے فرزند، ہے صراط مستقیم کے فرزند، ہے روشن دلیلوں کے فرزند۔ اس ویرانے میں چاروں سمتیں کھو گئی ہیں، مجھے راہ دکھائے کدھر جاؤں، راستے بند ہو رہے ہیں۔ ہے روشن دلیلوں کے فرزند، کیا اس غلام کی اچھوتی محبت پروان نہ چڑھے گی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ تک آئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ مقدس کا دیدار کرا دے۔ ہے روشن دلیلوں کے فرزند، اس بستی اس شہر کا دیدار کرا دے جہاں کی زمین آپ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہو، اس کی خاک کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں گا۔ اے کریم ابن کریم آقا، اے فریاد رس فریاد کو پہنچے۔ اگر آپ اب بھی اس خادم بے بس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو تن و جان میں مفارقت ہو جائے گی۔ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
حي على الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ تبارک و تعالی، اے قادر مطلق، تیری قدرت و کمال و جمال کا ایک اشاریہ تھا وہ نوجوان. تیری حجت سے اس کی والہانہ اور بے لوث محبت نے اسے ملکوتی صفات سے آراستہ کر دیا تھا. اے میرے اللہ، جب چاہنے والے میں اتنی جاذبیت ہے تو میرا مولا، میرا آقا جو حکومت الہیہ کی سربراہی کرے گا، جس کا نور مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوگا، وہ کیسا ہوگا اور اس کے چاہنے والوں کا کیا عالم ہوگا. اے پروردگار، اپنی رعایا کی فریاد سن لے، مجھے اس نوجوان سے ملا دے، مجھے اس نوجوان سے ملا دے. مولانا صاحب، اس نوجوان کو دیکھے بغیر میرا دل ایسا بے قابو ہو گیا کہ سنبھالے نہ سنبھلتا تھا. میرے بچے، تو کہاں تھا؟ تجھ سے ملنے کے لیے تیرا یہ روحانی باپ کب سے تڑپ رہا تھا. تیری آنکھوں کے حلقوں کی ختم تو میری نگاہوں میں بسا تھا. میرے گھر کے ہر گوشے گوشے میں برس رہا تھا تو. میری دعا ہے اللہ آپ کے ماں باپ کو بخش دے، ان پر اپنا کرم نازل فرمائے. آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے. نور اللہ آپ کے شانوں کو منور کرے. آپ حضرت کے بہترین خادموں میں شمار ہو اور حضرت کی چاکری کا بوجھ اپنے شانوں پہ اٹھا سکے. خدا آپ کے والدین کے مراتب میں ترقی عطا کرے، آپ کے والدین کو بخش دے. آپ کے بیان سے مجھ میں حضرت ولی عصر کی محبت جاگ اٹھی ہے، اور پھر میری حیات کا ہر لمحہ حضرت کے دید کا تقاضا کرنے لگا ہے. لیکن تم چلے کہاں گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا. چند فرلانگ کی دوری پر ایک پہاڑی ہے جہاں ہواؤں کی سائے سائیں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں وہیں چلا گیا تھا، فریاد کر رہا تھا، رو رہا تھا، استغاثہ کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا. میرے بچے. پھر مجھے احساس ہوا صبح صادق کی کرنیں زمین پر پھیلنے والی ہیں. میں نہیں جانتا تھا یہ کرنیں میرے لیے کیا پیغام لانے والی ہیں. مجھے محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے. آہٹیں دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور انہی آہٹوں میں سے قدموں کی آواز ابھری. آہستہ آہستہ کوئی قریب آیا اور قریب. میں رونے لگا، میری ہچکیاں بند گئی. پھر اس کے آگے کیا ہوا؟ پھر محبت کی جلوہ گری، عنایتوں کی تجلیاں. ایک حالہ تھا، اس میں تھا، میرا مولا تھا. آنکھیں ملانے کی تاب نہ تھی. وہ دست مبارک کی زیارت، وہ قدم اقدس کی پھوٹتی ہوئی روشنی. کیا کہوں، کیا منظر دیکھا میں نے. بس اتنا کہتا ہوں،
خدا آپ کے والدین کو مراتب اعلیٰ پر فائز کرے، بہشت میں بہترین درجات عطا کرے۔ میرے بچے، تم نے بہت اچھا کیا مجھ سے ملنے چلے آئے۔ میں نے سوچا اپنے محسن سے ایک مرتبہ مل کر آپ کے احسانوں کو دوہرا دوں۔ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، خدا آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے۔ میں تو اس دنیا سے چلا، خدا آپ کے ذریعے اور نوجوانوں کو حضرت کے در اقدس کی زیارت سے مشرف کرے۔ کیا کہا تم نے؟ میں تو اس دنیا سے چلا، یہ کیا کہا تم نے؟ اے عالم باعمل، اے فرد محترم، اے خادم الحجہ، اے حامل راجہائے آسمانی، اے رہبر دین و دنیا، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی معرفت بڑھتی جائے۔ ابھی آپ کو میری طرح اور نوجوانوں میں حضرت کے دید کی تمنا کا چراغ روشن کرنا ہے۔ میں تو اپنے منزل مقصود پر کھڑا ہوں، اور پھر میں نے میرے مولا سے ایک ہی شے کی تمنا کی، صرف ایک حاجت ان کے سامنے رکھی کہ اس خادم کو اس دنیا سے کوچ کرنے کا حکم دیجیے، ورنہ اس کی آلودگی اس دنیا کی آرزوئے میرے محبت کے اچھوتے پن کو چھو نہ لے۔ اے میرے اچھے عالم، میرے اچھے رہبر، میرے اچھے قائد ممبر، میرے مولا نے میری التجا پر قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ میں آج سے 6 روز بعد انتقال کر جاؤں گا۔ خدا آپ کو میری محبت کے ذریعے صبر عطا کرے۔ صبر عطا کرے؟ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا مجھے صبر عطا کرے۔ وہ جاتے جاتے میرے لیے دعا کر گیا، اور کل وہ خود بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ وأن الموتى وأنا ناكنا ونكيناها، وأشهد أن النشراها والبعثاها وأن الصراطها والمرصادها والميزانها والحشرها والحسابها والجنة والنار والوعد والوعيد بهما يا مولاي شقيا من خالفكم وسائدا من عطاءكم، فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بيئا من عدوك فالهاب ما رزيتموه والباطل ما أسخطتموه